ان کی بہتری۔ انگریزی دور کے بعد اب جو مسلمانوں کا معاملہ ہو رہا تھا اس کے اندر وہ بہت بےتاب رہتے تھے، مضطرب رہتے تھے۔ ہندو تیزی سے بڑھ رہا تھا انگریز کی طرف، اور انگریز اس کو دعوت دے رہا تھا، اپنے قریب لا رہا تھا، اور مسلمانوں سے اسے ڈر تھا، میں نے چونکہ حکومت ہم نے ان سے چھینی ہے، یہ بغاوت کے جراثیم ان کے اندر موجود رہیں گے، انہیں پیچھے ہٹاؤ پیچھے ہٹاؤ پیچھے ہٹاؤ۔ اگر یہی بات جاری رہتی تو ہندوستان میں 100 برس کے دوران مسلمان تو رہ گئے ہوتے صرف کسائی یا پلے دار، بس اس طرح کا کوئی کام کرنے والے، باقی کو اور لوگ کھا رہے تھے۔ تو دو پہلو ہیں سر سید کے، اور یہ میں چاہتا ہوں اس کو نوٹ کر لیجیے۔ ہماری ایک عام عادت ہے غلط، جس سے محبت ہے اس کی ہر شے درست، اور جس سے کوئی نفرت ہو جائے اس کی ہر شے بری۔ یہ بات ٹھیک نہیں۔ خذ ما صفا دع ما غدر، جو ٹھیک ہے صاف ہے اختیار کر دو۔ کوئی آدمی بھی مکمل صحیح نہیں، کوئی آدمی بھی مکمل غلط نہیں۔ مکمل صحیح صرف اللہ کے رسول، اور مکمل غلط وہ جو ہے عزازیل نامی شیطان لعین۔ لہذا ہمیشہ بڑوں کے بارے میں عقیدت کی وجہ سے ان کی غلط بات سے بھی نگاہ نہ بند کر لی جائے۔ میرا یہ معاملہ علامہ اقبال صاحب کے ساتھ بھی ہے، میں جس قدر میرے اندر ہے میرے دل میں آپ جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہر بات پر میں آنکھ بند کر کے ان کی بات میں مان لوں۔ خطر نہیں، اللہ نے بچایا ہے، ابھی تک بچایا ہے۔ اب 78 برس کی عمر تک بچا لیا تو امید یہی ہے کہ بچائے رکھے گا، کوئی غلو عقیدت نہیں۔ مولانا مودودی سے اختلاف ہوا، اختلاف بیان کیا، لیکن یہ کہ اور یہ کہ خام خواہ کوئی اور بھی الزامات تراش دوں ان کے اوپر، کچھ اور کروں۔ جیسے کہ ہمارے ہاں عام طور پر مولویوں کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے کوئی دوری ہو گئی پھر جو اینٹ روڑا پتھر ہاتھ میں آیا دے مارا، یہ دیکھے بغیر کہ یہ میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں وغیرہ۔ تو خیر اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ میں نے آج سر سید احمد خان کے بارے میں آپ سے کہا، ہندوستان میں انکار حدیث، استخفاف سنت کے فتنے کی اصل جڑ سر سید احمد خان ہے۔ کوئی اور شخص اس قابل تھا ہی نہیں کہ وہ اس فتنے کو شروع کر سکتا۔ اس کی ایک بڑا اونچا مقام، وہ بہت بڑا عالم تھا۔ علماء دیوبند کی جو چوٹی کے لوگ ہیں ان کا ہم سبق۔ بہرحال اب نتیجہ کیا نکلا کہ اب ان احادیث کی طرف بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ سر سید کا اسکول، پھر سر سید کا کالج، پھر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، اسی سے جو تعلیم حاصل کر کے نکلے وہی مسلم لیگ کے اندر زیادہ کارکن تھے، لیڈر تھے، وہی سول سروسز میں تھے، وہی پاکستان بنا ہے تو یہاں حاکم ہو گئے۔ لہذا یہ فتنہ ہمارے معاشرے میں بہت گہری جڑیں رکھتا ہے۔ یہ تو جو بعد میں نتائج نکلے وہ تو اور ہیں، لیکن اس سے پہلے جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ جب غلام احمد قادیانی نے احادیث نبویہ کی نفی کرنی شروع کی تو اس پر کوئی خاص جو ہے عام مسلمان، پڑھے لکھے مسلمان، جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کے اندر اس کا کوئی رد عمل پیدا نہیں ہوا۔ اور تیسری بات یہ ہوئی کہ انبیاء کرام میں جو مقام حضور کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو مرتبہ تھا آپ کا، جس کی وجہ سے آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اس کا جو عقلی پہلو تھا وہ علماء نے بیان نہیں کیا، یہ کمی رہ گئی۔ حالانکہ جو ہے کسی شے کا مقابلہ اس میدان میں جا کر کرنا ہوتا ہے۔ وہ قرآن مجید کی آیت کے بارے میں اس نے پیدا کر دیا ایک ختم کے لفظ سے، خاتم، خاتم، مہر، انگوٹھی، یہ وہ، جو ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا کر دی۔ اب اس کا جواب بھی قرآن کی وجہ سے آنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ جو بات میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ یہ علماء کرام تک پہنچے بڑے پیمانے تک، اور اس پر توجہ کریں تاکہ یہ دلیل جو ہے سامنے آئے تو حضور کا جو مقام مرتبہ ہے وہ صحیح طور پر متعین ہوتا ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا اتمام اور اکمال بھی ہوا ہے، صرف اختتام ہی نہیں ہوا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک شے چلی آ رہی تھی ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی، ہموار طریقے پر چلی آ رہی تھی، ایک جگہ ہی ختم ہو گئی۔ ایک یہ کہ ایک شے تدریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی، کلائمیکس کو پہنچی، پھر ختم ہوئی۔ زمین و آسمان کا فرق ہوگا کہ نہیں؟
چنانچہ یہی بات میں آپ کو بتاؤں، غلام احمد قادیانی نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ جو بات کہی، نبوت اور وحی یہ تو رحمت ہے، رحمت کیسے بند ہو سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت بند ہو سکتی ہے؟ اب عام آدمی جس نے دین کو پڑھا نہ ہو، عربی زبان سے واقفیت نہ رکھتا ہو، یہ باتیں چھوٹی چھوٹی کس قدر اس کے لیے اپیلنگ ہیں۔ اور مسئلے اٹھائے اس بدماش نے، دیکھو یہ حدیث کیا کہتی ہے، حضرت عیسیٰ وہ تو زندہ آسمان پر اٹھا دیے گئے، اور ہمارے رسول، ہمارے محبوب وہ مر کر دفن ہو گئے زمین کے نیچے، یہ کیسے ہو سکتا؟ عام آدمی، جاہل آدمی آج بھی اس کے سامنے پہلے کوئی بات نہ آئی ہو، یہ بات آئے گی تو ایک دم چونکے گا، بھائی بات تو ٹھیک ہے نا، حضور کا رتبہ وہ تو زیر زمین دفن ہے، اور عیسیٰ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، عوام کو گمراہ کرنے میں یہ بہت مفید ہوتی ہے۔ ایک اور غلام احمد پرویز، اس نے چھوٹے چھوٹے مسئلے اٹھائے۔ اب چونکہ اسلامی شریعت میں یہ ہے کہ کسی شخص کی زندگی میں اس کا جو بیٹا فوت ہو گیا ہو، اس کی اولاد کے لیے وراثت میں حصہ نہیں ہے، وہ ہبہ کر سکتا ہے اپنی زندگی میں اپنے یتیم پوتوں کے لیے، یتیم پوتیوں کے لیے ہبہ 1/3 کی حد تک کیا، بلکہ ہبہ تو اور بھی زیادہ کر سکتا ہے، یہ وصیت 1/3 کی کر سکتا ہے کہ اس کو دے دی، لیکن باقاعدہ قانون وراثت میں حصہ نہیں ہے، اجماع ہے اس پر۔ دیکھو جی یہ کیا بات ہے، وہ بیچارے یتیم پوتے وہ محروم کر دیے گئے، یہ کیا ہے مولوی، انہیں کچھ پتہ نہیں دین کا۔ ان باتوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناواقف لوگوں کے اندر ایک اثر پیدا کر، نتیجہ کیا نکلا؟ جب علماء کے بارے میں، اپنے اسلاف کے بارے میں آپ کی رائے گھٹیا ہو گئی، تو آپ تو ایسے جہاز کے مانند ہیں جس کا لنگر کٹ گیا۔ اگر لنگر نہیں رہا تو لہر جو آئے گی زوردار وہ ادھر لے جائے گی، یا ادھر سے آئے گی ادھر لے آئے گی۔ بے لنگر کا جہاز یہ ہمارے ہاں محاورتاً کنایتاً استعمال ہوتا ہے۔ لہذا ہر فتنہ جو اٹھتا ہے وہ پہلے اسلاف سے کاٹتا ہے لوگوں کو، یہ نہیں کیا پتہ اصل بات تو اس نے بتائی ہے، یہ ہے مجدد کامل، یہ ہے، اور آگے بڑھ کر یہ نبی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ لیکن یہ دلیل آپ دیکھیے، میں اس کا جواب بعد میں دوں گا کہ نبوت اور وحی رحمت ہے، رحمت کیسے ختم ہو سکتی ہے اللہ کی؟ وہ جاری رہے گی، جب جاری رہے گی تو میں نبی ہوں، میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ یہ جو دوسری بات آپ سے میں نے کہی ہے، اس کے لیے قرآن میں اہم ترین مقام جو ہے وہ ہے جو 3 دفعہ آیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دیکھیے 2 باتیں نوٹ کر لیجئے۔ ادبیت، اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ریپیٹیشن نہ ہو، ایک ہی بات بھی آپ کہہ رہے ہو تو ذرا اسلوب بدلیے، ورنہ آڈینس بور ہو جائے گی۔ وہ جو غالب کہتا ہے ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، ایک ہی پھول کی کا حسن کے جو ہے بیان کروں گا، انداز 100 ہو جائیں گے۔ اور قرآن مجید میں ہے، جس چیز پر آج ہماری گفتگو ہوگی تفصیلاً، دین کو غالب کرنا، اس کے لیے تکبیر رب کا لفظ ہے، اقامت الدین کا لفظ ہے، اظہار الدین علی الدین کلہ کا لفظ ہے، لیکون الدین کلہ للہ کا لفظ ہے، حدیث میں لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ کا لفظ ہے۔ تو یہ ہے کہ تنوع سے اس کے اندر ایک خوبی پیدا ہوتی ہے، ریپیٹیشن سے نہیں۔ لیکن جہاں کوئی شے بہت زیادہ بہت اہم ہو اور ضرورت ہو کہ اس کے اوپر اپنی مائکروسکوپ جو ہے، بڑا لینس گاڑ کر رکھ دیجئے، سوچئے سوچئے سوچئے۔ وہ جو غالب ہی نے کہا ہے، گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ میرے شعر میں جو لفظ آ گیا ہے تو ذرا اس کو سمجھنے کے لیے مائکروسکوپ لگانا
دیکھنا ذرا ٹیلیسکوپ سے بھی دیکھنا کبھی، گنجینہ مانی کا طلسم ہے وہ، گنجینہ مانی کا طلسم اس کو سمجھیے جو نفس کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ اہم ترین مضمون جو ہے قرآن مجید میں ریپیٹ ہو کر آئے ہیں، لیکن وہاں بھی یہ ہے کمال کہ مجال نہیں ہے جس میں کہیں مونوٹنی کی وجہ سے کوئی ایسا بورنگ انداز پیدا ہو جائے، معاذ اللہ، اللہ کا کلام۔ اب یہ الفاظ قرآن میں 3 جگہ آ رہا ہے ایگزیکٹلی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو، اٹھایا اپنے رسول کو، بھیجا اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدا، الہدا قرآن حکیم دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے دین پر۔ یہ الفاظ 3 دفعہ حضور کے لیے، سورہ صف، سورہ فتح، سورہ توبہ۔ صف اور توبہ میں تو ایک ہی لفظ آخر میں بھی وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار، لیکن یہ مشن ہے، وہی جو میں کہہ رہا تھا، مشن اکمپلشڈ۔ یہ مشن ہے جو محمد کو دیا گیا ہے۔ دین کی صرف تبلیغ نہیں کرنی، دین کو قائم کرنا ہے۔ There is a world of difference between the two۔ تبلیغ کر دی، ٹھیک ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہم نے پہنچا دیا، اب تم جانو، تمہارا کام جانے، تمہارا رب جانے۔ بھائی مجھے تو قائم کرنا ہے، یہ قائم کرنا، یہ تو یوں سمجھیے کہ بعد المشرقین ہے، بہت فاصلہ ہے۔ جو اس کتاب صبوری 1000% گشت۔ دوسری بات، کسی دوسرے رسول اور نبی کے لیے یہ لفظ نہیں آئے، اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں نا، کچھ حیثیتیں مشترک ہیں۔ تمام انبیاء نذیر بھی تھے، تمام انبیاء بشیر بھی تھے، تمام انبیاء داعی بھی تھے، تمام انبیاء اپنی جگہ پر روشنی کا چراغ بھی تھے، تمام انبیاء شاہد تھے۔ حضور کے لیے بھی فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ چیزیں مشترک ہیں، لیکن ان میں بھی ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ حضور کا ان 5 باتوں میں جو مقام ہے وہ بھی دوسروں سے اونچا ہے، مشترک ہے، لیکن بلندی کے اعتبار سے تو اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ کسی کے لیے نہیں آئے۔ ابراہیم، ویسے آپ سوچئے درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں، اللہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی اسی طرح کی عنایتیں فرما جیسے کہ اپنے نبی ابراہیم پر کی اور ان کی اور آل پر کی۔ اللہ کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ یہ 3 نسبتیں ایسی ہیں، خلت الہی اللہ ابراہیم کو مل رہی ہے، انی جاعلک للناس اماما، امامت الناس ابراہیم کو مل رہی ہے۔ سینکڑوں نبی ان کی نسل میں آ گئے، ابو الانبیاء، لیکن یہ لفظ نہیں ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ 2 جگہ فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ایک جگہ فرمایا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ یہ مشن ہے بہت بھاری، لیکن اللہ کی مدد رہے گی انشاءاللہ، اللہ کافی رہے گا مددگار کے طور پر۔ ان 2 مقامات پر جن میں ایک میں آیا ہے، چاہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ایک بات اور نوٹ کیجئے، دونوں جگہ پر اس سے پہلے ایک آیت آئی ہے، ہم مانی ہے، صرف ایک لفظ آگے سے پیچھے کیا گیا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور یریدون اس میں فاعل کون ہے؟ کیونکہ پہلے یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ لیکن یہاں تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بجھایا نہیں جائے گا، نہیں، اللہ مکمل کرے گا، بالکل برعکس۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اور سورہ توبہ میں یریدون ان یطفئوا، صرف ان اور لام کا فرق ہے، ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ۔ اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرمائے۔
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اس آیت کی اہمیت کو آپ سمجھیے جو 3 مرتبہ اس طرح آ رہی ہے دہرا دہرا کر۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں اپنے اسلاف میں سے عظیم ترین جامع ترین شخصیت شاہ ولی اللہ کو سمجھتا ہوں۔ دوسرے 2 اور کون ہیں؟ امام غزالی، امام ابن تیمیہ۔ لیکن میرے نزدیک شاہ ولی اللہ از اکول ٹو امام غزالی پلس امام ابن تیمیہ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت پورے قرآن مجید کا عمود ہے، عمود، ایکسس آف دی ہول قرآن۔ آپ کہتے ہیں نا کسی کی بات سمجھنے کے لیے پہلے اس کی مراد سمجھو کیا ہے، مرکزی بات کیا ہے جو کہنا چاہتا ہے۔ ہوتا ہے ایک خطبہ ہوتا ہے، خطبے میں بات ایک ہی منوانی ہوتی ہے آڈینس سے، لیکن اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے بہت سی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، لیکن ایک مین چیز ہوگی۔ وہ مین چیز شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن میں یہ آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اور میں بھی اپنی حقیقی سی رائے پیش کر رہا ہوں، یہ قرآن کا عمود ہے یا نہیں، شاید کوئی اختلاف کی گنجائش ہو۔ سیرت النبی کا عمود یہی ہے۔ سیرت النبی سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ یہ آیت آپ نہ سمجھیں۔ یہ ایکسس ہے، یہ بتاتی ہے کہ وہ مشن کون سا تھا جو محمد کے حوالے کیا گیا۔ ظاہر بات ہے آپ نے کیسے اسے پورا کیا، کیا طریقہ اختیار کیا، کن مراحل میں سے گزرے، یہ ساری چیزیں وہ تو ایک آپ کو یوں سمجھیے کہ لاجیکل سیکوینس میں نظر آ جائیں گی اگر یہ آیت سامنے ہے۔ اگر یہ آیت سامنے نہیں ہے تو آپ کہیں گے بڑی عجیب بات ہے، مکے میں تو کہہ رکھا تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں، ہاتھ میں نہ لگا، اٹھاؤ، تم جواب دے کارروائی نہیں کر سکتے، یہاں آ کے اب لڑائی شروع کر دی۔ 1 سال پہلے دب کر صلح کی تھی، صلح حدیبیہ، اور اب جو ہے قریش کا جو سردار ہے ابو سفیان آیا ہے تو بات بھی نہیں سن رہے اس کی۔ اسی سٹیج سے میں نے ایک صاحب کو، اب تو بہت بڑا نام ان کا ہو گیا ہے، ہندوستان کی حکومت کے چہیتے ہیں، RSS کے، BJP کے بہت آنکھوں کا نور ہے، مولانا وحید الدین خان، انہوں نے یہیں پر کھڑے ہو کر بیٹھ کر تقریر کی تھی، مسلسل 1 گھنٹہ۔ اور یہ میرا ایک دور ہے زندگی کا، یہ 85 کی بات ہے غالباً، یہ تھا، وہ یہاں نہیں تھا اصل میں، یہ ہال نہیں بنا تھا ابھی، قرآن مجید کی جو مسجد ہے جامع القرآن کی، اس میں ہمارے رفقا تمام موجود تھے۔ اس وقت تقریباً 500 کی تعداد ہوتی تھی ہمارے ساتھیوں کی۔ ان کا جو کچھ ہوتا ہے صلح سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے صلح سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے صلح سے ہوتا ہے، لڑائی سے کچھ نہیں ہوتا، دلیل پر دلیل، دلیل پر دلیل، دلیل پر دلیل۔ اچھا، اس میں نے یہ رکھا تھا فارمیٹ کہ میں صدر تو تھا، چونکہ صدر تنظیم تھا، امیر تنظیم تھا، لیکن میں نے طے کیا تھا میں کوئی بات نہیں کروں گا، بس یہ مقرر ہے، یہ میری آڈینس ہے، کہہ لیں یہ میری بھیڑیں ہیں، میں نے پیش کرنی ہے آپ کے سامنے۔ اور ان سے میں نے کیا کہا تھا، میری بات میں جو غلطی ہو ان کے سامنے بیان کر دیجیے، مجھے بھی بتا دیجیے، اگر صحیح ہو تو اس کی تائید کر دیجیے، بس۔ اس میں انہوں نے جب یہ تقریر کی تو میں نے خاص طور پر اجازت لے کر ایک سوال میں آپ سے کر لوں، اگر اجازت ہو کہ ہاں، میں نے کہا اگر جنگ اتنی ہی بری شے ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں، اور صلح اتنی ہی اچھی ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں، تو جب صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی اور اب قریش کا سردار چل کر آیا مدینے کہ صلح تجدید کر دیجئے، حضور نے کیوں نہیں کی؟ مبہوت ہو کر جواب کیا دیا؟ انگریزی زبان میں دیا، نو کمنٹس۔